میں بہت دنوں سے یہ بات محسوس کر رہا ہوں کیونکہ میرا بہت ڈائریکٹ واسطہ ہے لوگوں سے۔ میرے پاس بہت سے لوگ علاج کے سلسلے میں آتے ہیں اور بڑے شدید دباؤ میں ہوں اپنے قوم کے حالات دیکھ کر، اپنے لوگوں کے حالات دیکھ کر۔ بے پناہ ڈپریشن ہے لوگوں میں، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری پوری آبادی ہی ڈپریشن کا شکار ہے۔ بڑی فرسٹریشن ہے، انگزائٹی ہے، بے اطمینانی ہے، مایوسی ہے، بے دلی ہے، مستقبل سے مایوس ہیں، ملک کے مستقبل سے مایوس ہیں، فکر مندی میں پوری قوم مبتلا ہے۔ ٹرسٹ نام کی کوئی چیز اب ہمارے ہاں نہیں ہے۔ میں کسی سے کہوں کہ یار شہد پیا کرو تو جواب دیتے ہیں شہد تو خالص ملتا ہی نہیں۔ بازار جائے بغیر، شہد تلاش کیے بغیر ہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو خالص ملتا ہی نہیں۔ تو اتنا زیادہ ٹرسٹ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے لوگوں کا۔ بہت برے حالات ہیں اس میں، جسمانی عوارض ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں۔ بہت زیادہ ہیپیٹائٹس پھیل گیا ہے، ABC، کینسر بہت پھیل گیا ہے، شوگر بہت عام ہو گئی ہے، بلڈ پریشر بے شمار ہے، کمر کی درد نے ہر ایک کو جکڑ رکھا ہے، اور شیٹیکا ہے، گردے فیلئر ہیں، ڈائلسس کی مشینیں بڑھ رہی ہیں، بے شمار مسائل کا ہم شکار ہیں۔ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، 1964 تک جا کے دیکھتا ہوں، غور کرتا ہوں، مجھے یہ سب چیزیں پیچھے نظر نہیں آ رہی۔ جو نئے لوگ ہیں وہ تو اس بات کو شاید نہ سمجھ پائیں گے، مگر جن کے بال سفید ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نہ فرسٹریشن تھی، نہ ڈپریشن تھا، نہ ہیپیٹائٹس تھا، نہ اس طرح کینسر تھا، نہ اس طرح بلڈ پریشر تھا، نہ شوگر تھی، نہ گردے فیلئر تھے اس طرح، نہ برین ہیمریجز تھا اس طرح۔ لوگ بڑی اچھی اور صحت مند اور نفسیاتی طور پہ صحت مند اور اطمینان والی زندگیاں گزار کے دنیا سے کوچ کر گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سارے مسائل وداؤٹ ریزن ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ کائنات میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ذمے کچھ نہ ہو۔ یہ مسائل جتنے بھی ہیں یہ ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ خدا نہ خواستہ اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے کہ جس نے ہمارے لیے یہ مسائل گھڑے ہوں۔ اللہ نے نہیں گھڑے۔ اللہ تو ایک بات قرآن میں کہتا ہے، ہمیں کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب کریں؟ ہم تمہیں عذاب کرنے والے نہیں ہیں، تم ہی آگ میں چھلانگ لگاتے ہو، تم ہی آگ میں کودتے ہو۔ اللہ تمہیں عذاب کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سارے عذاب جن کو میں نے ذکر کیا ہے اللہ نے آپ پر نہیں ڈالے، یہ خود پیدا کردہ ہیں، خود خرید کردہ ہیں۔ کچھ اس میں دین سے متعلق باتیں ہیں، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں سود کو نابود کرتا ہوں۔ پھر دوسری چیز، آپ اگر اپنے ملک میں سچا تلاش کرنے کی کوشش کریں تو کیا کسی شعبہ زندگی میں سچا مل جائے گا؟ اویلیبل ہے، محسوس کرتے ہیں، جانتے ہیں کسی سچے کو؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے میں جھوٹ کو نابود کرتا ہوں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پر اپنے عصا مبارک سے بتوں کو گرا رہے تھے، اور زبان مبارک پہ کیا تھا؟ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ باطل کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کو، بطل، جھوٹ، بطل، باطل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ تو جو جھوٹا ہے کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا وہ اسلام پر ہے؟ جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں، جتنی ذہنی بیماریاں ہیں، عدم اطمینان کی ہیں، مایوسی کی ہیں، فرسٹریشن کی ہیں، انگزائٹی کی ہیں، ان کا تعلق ان دو شعبوں سے ہے کہ ہم نے سود کو بھی پکڑا ہوا ہے اور جھوٹ کو بھی پکڑا ہوا ہے۔ آپ جو مرضی جتن کر لیں،
جب تک آپ سود اور جھوٹ کو نہیں چھوڑیں گے اور پیچھے سچائی کی طرف نہیں پلٹیں گے، اپنے آپ کو ریورس گیئر نہیں لگائیں گے، آپ کی انگزائٹی اور ڈپریشن اور فرسٹریشن اور مایوسیاں اور بددلی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ دو چیزیں آپ کو ہر حال میں چھوڑنی ہوں گی۔ جتنی مرضی دوائی کھاتے رہیں، اینٹی ڈپریسنٹ لیتے رہیں، شیزوفرینک میڈیسن لیتے رہیں، کچھ نہیں ہونے والا جب تک کہ یہ دو بڑی اخلاقی برائیاں ترک نہیں کرتے۔ یہ ریورس لگانا ہی پڑے گا، یہ برائیاں ترک کرنی پڑیں گی، ورنہ کوئی اور راستہ بچت کا نہیں ہے۔ جتنا عرصہ چاہیں اپنے آپ کو اور دھوکے میں رکھ لیں۔ اور ایک تیسری چیز اور ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ ہے لوگوں کو معاف کرنا۔ ہمیں شدت اتنی ہے کہ سگے بہن بھائیوں کی بول چال نہیں ہے، بیٹے اور باپ کی بول چال نہیں ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، کیونکہ ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ بہت چھوٹی سی بات کو بھی دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور اس کو گانٹھ لگا لیتے ہیں، پھر اس کے مطابق اپنے ایکٹ کرتے ہیں، اپنے رویے اس کے مطابق بناتے ہیں۔ اور معاشرے میں جب تک کہ معافی عام نہ ہو، معاشرہ کبھی گلزار نہیں بن سکتا، کبھی بہترین ماحول پیدا نہیں ہو سکتا، معاشرہ فلاحی نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ اپنے رسول کو کیا کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر تند خو ہوتا تو یہ سب تیرے پاس سے بھاگ گئے ہوتے۔ تو ان کے لیے رؤوف و رحیم ہے، اپنے ساتھیوں کے لیے تو ان کے لیے رؤوف و رحیم ہے۔ ان سے مشورے کیا کر، ان کی غلطیوں کو معاف کیا کر، اور مجھ سے بھی ان کے لیے معافی مانگا کر تاکہ میں انہیں بخش دوں۔ معافی کو وہاں مرکز بنایا گیا، معاشرے کو جوڑ کے رکھنے کے لیے، معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم رکھنے کے لیے، لوگوں کو پراپر طریقے سے کام میں انوالو کرنے کے لیے، ان سے بہترین پروڈکشن لینے کے لیے ان کا معاف کرنا ضروری ہے۔ اللہ اگر آدم علیہ السلام کو معاف نہ کرتا تو 1,24,000 پیغمبر تھوڑی بھیجتا۔ معافی کی ابتدا خود پروردگار عالم نے کی۔ تو جب تک ہمارے ہاں سے معافی اڑ گئی ہے، ہم تو اگر آگے کی کوئی گاڑی رک گئی ہے تو ہارن مار مار کے پورے علاقے کو میں ایک شور مچا دیتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، 6 لائنیں بنا دیتے ہیں ٹریفک کی سڑک پہ، اتنے بے چین ہیں ہم لوگ۔ یہ بھی سب معافی میں آتا ہے۔ ذرا سی کسی سے بھول ہو جائے، ذرا سی غلطی ہو جائے، وہ کہتے ہیں اس کی گردن اڑا دو، مار دو اس کو۔ شدت پیدا ہو گئی ہے۔ تو جب تک ہم معافی کو اڈاپٹ نہیں کریں گے اور معاف کرنے کی ٹریننگ نہیں ہوگی اور معاف کرنا نہیں سیکھیں گے تو کیا ہمارا معاشرہ گلزار بن جائے گا؟ کیا اس میں وہ رونقیں آ جائیں گی جو پہلے ہوا کرتی تھی؟ محلوں میں لوگ اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، اب گھروں میں نہیں بیٹھتے۔ جو لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر گاؤں میں جو پیپل یا بورڈ ہوتا تھا اس کے نیچے محفلیں جمع کرتی تھیں، موڑے ہوتے تھے، چارپائیاں پڑی ہوتی تھی، حقے پڑے ہوتے تھے، پانی کے گھڑے پڑے ہوتے تھے، باتیں کر رہے ہوتے تھے لوگ موسیقی بات کر رہے ہوتے تھے، لوگ فنکاروں کی بات کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کو معاف کرتے تھے۔ تو جب تک ہم نے جھوٹ نہ چھوڑا، سود سے جان نہ چھڑائی اور معافی کو شعار نہ بنایا، ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہماری ذلت بڑھتی چلی جائے گی، خواری بڑھتی چلی جائے گی، فرسٹریشن بڑھتی چلی جائے گی، بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔